اللہ کے راستے میں نکلنے کا اصل میں اس محنت کے کرنے کے لیے وہ جذبہ، وہ طریقہ چاہیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ تھا۔ داعی وہ ہوتا ہے جو اس طریقے اور اس جذبے کا اپنے آپ کو پابند کر کے چلاوے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل خوب بیان کرو، خوب بیان کرو۔ یہ بات یاد رکھنا ہمیشہ کہ جتنے خروج کے فضائل ہیں وہ خروج کے فضائل ہیں۔ اصل میں جتنے بھی خروج کے فضائل تھے امت نے انہیں قتال کے فضائل سمجھ کر چھوڑ دیا ہے۔ یہ بہت بڑی بیوقوفی کی ہے۔ امت کے اندر جو ٹھہراؤ آیا ہے، جو جمود آیا ہے، اللہ کے راستے پھرنے کا جو جذبہ ختم ہوا ہے، وہ صرف اس لیے کہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ ساری آیتیں روایتیں قتال کے لیے ہیں، حالانکہ قتال انتہائی جہاد ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا تو بذات خود مطلوب ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا تو بذات خود مطلوب ہے۔ یہ تو ایک عارض ہے جو کبھی پیش آیا کبھی پیش نہ آیا۔ اللہ کے راستے کا خروج تو بذات خود مطلوب ہے۔ ہمارے جمود کا سبب یہ ہے کہ ہمیں نکلنے کے فضائل ہر وقت یاد نہیں رہتے۔ دیکھو تو صحیح، اللہ اکبر، حرمین کی نماز، ایک نماز 1 لاکھ کے برابر، لیکن اس سب کے باوجود اللہ کے راستے میں نکل کر عمل کرنے کی فضیلت حرمین کے عمل سے زیادہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ بات اس لیے سکھلائی تھی، پڑھائی تھی، تاکہ میرے صحابہ میں، میری امت کے اندر جمود نہ پیدا ہو جاوے، ٹھہراؤ نہ پیدا ہو جاوے۔ جب مدینہ منورہ جس کے فضائل مسلم ہیں وہاں رہ کر عمل کرنا اللہ کے راستے میں نکل کر کرنے سے افضل نہیں ہے، تو میری آپ کی بستیوں کی کیا حیثیت رہ گئی کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہاں رہ کر عمل کر لینا کافی ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر عمل کرنا جب حرمین میں رہ کر کرنے سے افضل ہے، تو پھر میرے دوستوں خود ہی فیصلہ کرو، کیونکہ یہ بات کوئی خیالی بات نہیں ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر گئے۔ میں کہا تم گئے نہیں؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ جمعہ پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ صبح نکلنے والی جماعت تم سے 500 سال آگے چلی گئی، اور اگر خیال یہ ہے کہ بھئی خیر کے کام تو اور بھی ہیں، یہی تو نہیں ہے، تو میرے دوستو عزیزو، آپ نے یہ خیال بھی صاف کر دیا کہ اگر ساری دنیا کا مال تم خیر کی راہ میں خرچ کر دو تو صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بھی آپ نے خیال صاف کر دیا کہ اگر ساری دنیا کا مال خیر کی راہ میں خرچ کر دو تو صبح جانے والی جماعت کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بات صحابہ میں اس طرح چلی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ پیش آیا، اور پیش آیا تو معاذ کے ساتھ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو سارے صحابہ میں سب سے بڑے مفتی، وہ ٹھہر گئے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اور جماعت روانہ ہو گئی۔ حضرت عمر نے پوچھا معاذ تم گئے نہیں؟ عرض کیا کہ جمعہ پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا کہ معاذ کیا تم بھول گئے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا عبداللہ بن رواحہ سے؟ اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ بات صحابہ سے صحابہ میں منتقل ہوتی ہوئی آ رہی تھی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں امت کے درمیان سے اللہ کے راستے کے خروج کے فضائل ختم ہو گئے، اور خروج کے فضائل کو ایسی چیز پر محمول کر دیا جو کبھی پائے جائے کبھی پائی نہ جاوے، جو ہر حال میں موجود نہیں ہے، اس پر عارض پر مستقل کے فضائل کو محمول کر دیا، عارض پر محمول کر دیا ہے مستقل کے فضائل کو، حالانکہ نکلنے کے مستقل فضائل ہیں۔ اس لیے میرے دوست عزیزو، خوب فضائل ایسا نکلنے کا مزاج بنایا کہ رات کی جماعت بن گئی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ابھی جاویں صبح کو چلے جاویں؟ آپ نے فرمایا کیا تم جنت کے باغوں میں رات گزارنا نہیں چاہتے؟ میاں جی محراب صاحب ہمیں سنانے لگے رحمۃ اللہ علیہ کہ جماعت بن کے بیٹھی ہوئی تھی، حضرت تشریف لائے اندر سے کہ تم گئے نہیں؟ حضرت نے فرمایا، ساتھیوں نے کہا حضرت تو رات ہو گئی صبح نکل جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا کیوں جنت کے باغوں میں رات نہیں گزارنا چاہتے؟
پھر صحابہ کی بات نقل کر کے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں ہے وہ جنت کے باغوں میں ہے، جو اللہ کے راستے میں ہے وہ جنت کے باغوں میں ہے۔ ہمیں اس کا اتنا استحضار دھیان رکھنا پڑے گا۔ یہ تو بھائی دوستو کیا بتاؤں، یہ جو کہتے ہیں نا جی 3 دن نہیں لگ رہے، 6 نہیں لگ رہا، سب اس لیے ہے کہ ابھی تک ہمارا جذبہ صحابہ والا جذبہ نہیں ہے۔ ورنہ دوستو عزیزو، اللہ کے راستے میں نکلنے میں، اللہ کے راستے کے خروج میں کمی کا آنا، جب تک امت اس کو جرم نہیں سمجھے گی اس وقت تک نقل و حرکت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ آپ کیوں نہیں یاد کرتے کعب بن مالک کے واقعے کو؟ سارے غزوات میں شریک ہوئے، صرف غزوہ تبوک میں نہیں گئے، صرف تبوک میں نہیں گئے۔ ہر سال نکلتے ہیں، اگر اس سال نکلتے کون سی بڑی بات ہو گئی؟ ہمارے دل کا اندر کا یہ وجدان ہونا چاہیے، اللہ کے راستے کے نقل و حرکت میں کمی آنا اللہ کے تعلق میں کمی پیدا کرے گا۔ ایک اشتہ چھوٹ جانا اگلی نماز پر اثر ڈالے گا، تعلیم حلقوں میں نہ بیٹھنا احتساب میں کمی کرے گا، اس کا ہمیں یقین ہو۔ اعمال دعوت چھوٹ جانے سے اس طرح ایمان اور اعمال میں ضعف محسوس ہو جس طرح ایک وقت کھانا نہ کھانے سے جسمانی ضعف محسوس ہوتا ہے۔ یہ اس کام سے مناسبت کا تقاضا ہے۔ اس لیے کعب بن مالک کے واقعے کو اتنا لمبا کیا، 50 راتیں گزر گئی، آپ سلام کلام نہیں کر رہے۔ حضرت فرماتے تھے اس واقعے کا مقصد قیامت تک امت کو اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کی اہمیت بتانا تھا کہ اللہ کے راستے خروج کی کیا اہمیت ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، جتنے بھی فضائل ہیں وہ نفس خروج کے فضائل ہیں کہ اللہ کے راستے کی نقل اور پھر اس پر فضائل خوب بیان کرو کہ کیونکہ پیدل جماعت سے بڑھ کر تو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا کوئی عمل نہیں ہے۔ 2 عمل ہیں حدیثوں میں جو ملتے ہیں اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والے، ایک پیدل جماعتوں کی نقل و حرکت اور ایک مساجد کا اعمال سے آباد رکھنا۔ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو عذاب اللہ کے یہاں سے آنا مقدر ہو چکا ہوتا ہے وہ مسجد کے آباد کرنے والے کی وجہ سے ٹال دیا جاتا ہے، اور اللہ کے راستے کا پیدل چلنا جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، جو اللہ کے غصے کا سب سے بڑا موقع ہے۔ تو جو اللہ کے غصے کے مظاہر دنیا میں ہیں فسادات اور حالات کی شکل میں، کیا پیدل نقل و حرکت سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا؟ خوب فضائل بیان کیا کرو کہ اللہ کے راستے پیدل چلنے پر جو غبار اڑے گا، اتنا مشک ہر چلنے والے کو قیامت میں دیا جائے گا، اور اللہ کے راستے میں پیدل چلنے میں غبار اور جہنم کا دھواں ایک پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ فضائل خوب بیان کرو، خوب بیان کرو۔ یہ تو اصل میں جب تک ہمارے اپنے اندر میں تقاضا نکلنے کا نہیں ہوگا نا، باہر کی تشکیلیں کسی کو نہیں نکال سکتی، اور اگر کسی کے نکالنے سے نکل گئے تو کیا نکلنے کا مزہ ہے؟ اگر کسی کے نکالنے سے نکلے تو نکلنے کا کیا مزہ؟ جب تک خود ذاتی طور پر کام کو کام سمجھ کر اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول نہ کرواوے۔ سمجھتے تھے جو اپنے دنیاوی تقاضوں کو سامنے رکھ کر اس راستے میں نکلنے کا نظم بنائیں گے، ان کی ذاتی زندگیوں میں تو چاہے دین آ جائے، لیکن ایسے لوگوں سے دنیا میں کوئی دینی انقلاب نہیں آ سکتا۔ اس لیے صحابہ کرام والا جذبہ اور صحابہ کرام والا طریقہ درکار ہے، مقامی کام میں بھی، اللہ کے راستے میں نکل کر بھی۔ فرمائے بھائی انشاءاللہ اس کے لیے سب تیار ہیں نا؟ جو باتیں عرض کی ہیں ان باتوں کو اچھی طرح یاد رکھیں، جو میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ بھائی اب مسجدوں کو آباد اس طرح کرو کہ ملاقاتیں کر کے لوگوں کو ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑا کرو مسجدوں میں۔ ہمیں کیونکہ سیرت میں یہی ملتا ہے، تو دیکھو حیات الصحابہ میں حضرت نے ایمان کی مجالس کا تذکرہ کیا ہے حیات الصحابہ کے شروع میں، اس کو دھیان سے پڑھ لیجو، اس میں اسی طرح لکھا ہوا ہے، انشاءاللہ اسی طرح کریں گے نا۔